بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام دشمنی میں بھی سب سے آگے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت سعید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولی، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ پہلے غسل کر لو، پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے صرف حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر، تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، ان دونوں میں سے تجھے جو محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، عمر ابن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دروازہ کھول دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پالے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔
انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بے تاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیع آپ پر جھپٹا لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبے کے گرد نماز ادا کی، سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائیں، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبہ میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شعب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس حضرات وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا لوگو محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔ تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو،
چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دے کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا اور مسلمانوں کا حبشہ ہجرت کرنا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔